اب آپ کو دکھلاتے ہیں کہ مسجد نبوی کی جو تعمیر ہے وہ کن کن مراحل سے گزری۔ یہاں پر اگر آپ کو میں دکھلاؤں تو یہ پہلے ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر مدینہ منورہ پہنچے تو مسجد نبوی کچھ اس شکل میں تھی جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ صحن تھا اور ایک طرف جو ہے چبوترا لگایا گیا تھا، اور جو قبلہ تھا وہ مسجد اقصی کی طرف تھا۔ یہاں پر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ والی چیز دیکھنے کی ہے، یہ دو حجرے ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیویاں رہتی تھی، اور دونوں کے دروازے جو ہے اگر آپ یہاں پر نوٹس کریں تو وہ کھلتے تھے مسجد نبوی کے اندر۔ یہ دروازے بنے ہوئے چھوٹے سے، اور ایک میں تھی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور ایک میں تھی سیدہ سودا رضی اللہ عنہا امہات المؤمنین۔ پھر اس کے بعد جب 2 ہجری میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حجرہ جو ہے ان کو دے دیا، اور اس وقت قبلہ بھی تبدیل ہو چکا تھا مسجد اقصی سے مسجد حرام کی طرف۔ فتح خیبر کے بعد جب مسلمانوں کو غنائم ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی توسیع کی۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسجد نبوی جو ہے کتنی بڑی ہو گئی ہے، اور یہاں پر اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 3 حجرات جو ہیں وہ بن چکے ہیں، جس میں ایک جو ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، ایک جو ہے سیدہ سودا رضی اللہ عنہا، اور ایک جو ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہما۔ یہ جو ہے ان ساروں کے حجرات تھے یہاں پر، اور یہ مسجد نبوی آپ یہاں سے دیکھ رہے ہیں توسیع کے بعد۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد انہوں نے جو مجسمے دکھائے ہیں وہ صرف مسجد نبوی کے ہیں، اور جو حجرات مبارکہ ہیں ان کے مجسمے یہاں پر نہیں دکھائے گئے کہ وہ کس کنڈیشن میں تھے۔ تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مسجد نبوی جو ہے وہ کس طرح کا منظر پیش کرتی تھی۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مسجد نبوی کے اندر جو ہے کچھ آپ کو چھوٹے چھوٹے کنکریلے پتھر بھی نظر آ رہے ہوں، اور ساتھ میں جو چھت ہے وہ ساری گارے کی بنائی گئی ہے۔ اور اگر یہاں پر ہم دیکھیں تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مسجد نبوی کی مزید توسیع ہوئی، اور اوپر جو ہے چھت جو ہے کچھ اس طرح بنائی گئی تھی جو وہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے، اور بائی دی وے ابھی بھی حجرات مبارکہ یہاں پر موجود تھے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مسجد نبوی کی مزید توسیع ہوئی، اور کچھ اس طرح کا منظر پیش کرتی تھی جیسا کہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے۔ 80 سال تک جو ہے مسجد نبوی کھجور کے تنوں اور مٹی کے گاروں کے ساتھ بنائی گئی تھی۔ پھر 80 ہجری میں ولید بن عبد الملک بن مروان کے زمانے میں بنی امیہ کے دور میں مسجد نبوی کو جو ہے پکا کیا گیا تھا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ وہ وقت تھا جب امہات المؤمنین کے جو حجرات تھے اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جو گھر تھا یہ سارا مسجد نبوی کے اندر داخل ہو چکا تھا، اور جو ان کا فرنٹ تھا، فرنٹ آف مسجد نبوی، اس کو اتنا ہی بڑھایا گیا جتنا سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے بڑھایا تھا، اور اس تاریخ کے بعد سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بعد مسجد نبوی جو فرنٹ کی طرف سے ہے، جو مطلب جہاں پر امام کھڑے ہوتے ہیں، 1 انچ بھی آگے کسی نے بھی نہیں بڑھائی آج تک کے زمانے میں۔ جو بھی توسیع بعد میں ہوتی رہی وہ مسجد نبوی کی بیک کی طرف سے ہوتی رہی۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کھجور کا درخت اور اس کے ساتھ مینارے اور کھجور کے درخت کے درمیان یہ ہے روضہ مبارک، اور مسجد نبوی فرنٹ سے ایز اٹ از وہی لائن تھی جو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے بنائی تھی۔ باقی جو ہے آپ پیچھے کی طرف اس کی توسیعات دیکھ سکتے ہیں اور 4 مینارے بھی دیکھ سکتے ہیں، اور یہ بات ہے 80 ہجری کی۔ ولید بن عبد الملک بن مروان کے بعد جس نے مسجد نبوی کی توسیع کی اور تزئین و آرائش کی، اور وہ تھے خلیفہ المہدی العباسی 165 ہجری میں۔ آئیے آپ کو وہ دکھاتے ہیں۔ تو المہدی العباسی کے دور خلافت میں 165 ہجری میں مسجد نبوی جو ہے کچھ اس طرح کا منظر پیش کرتی تھی 6 میناروں کے ساتھ۔ بیچ میں جو ہے موادی مطلب پانی کا بندوبست کیا گیا تھا، یہ جو قبہ بنایا گیا ہے، اور اس طرح جو ہے پیچھے مزید 2 جو ہے معادن بنائے گئے تھے۔ المہدی العباسی کے بعد ممالک نے 886 ہجری میں جو ہے مسجد نبوی کی دوبارہ تعمیر کی، اور اس کو مزید جو ہے تزئین و آرائش کی، اور اس کے زمانے میں فرسٹ ٹائم جو ہے قبے بنائے گئے تھے اوپر، وہ آپ کو دکھلاتے ہیں۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ممالک کے دور میں ہے 886 ہجری میں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرسٹ ٹائم جو ہے قبہ بنایا گیا ہے، اور وہ بھی سلور کلر میں، اور یہ جو باقی قباب تھے مسجد نبوی کے اوپر وہ بھی سارے سلور کلرز کے تھے۔ اور اس سے پہلے جو ہے 881 ہجری میں مسجد نبوی میں آگ لگ گئی تھی، اور یہ جو آپ قبہ دیکھ رہے ہیں نا اوپر یہ جل گیا تھا، تو بعد میں پھر 86 میں دوبارہ تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کے بعد 1227 ہجری میں تقریباً آج سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 225 سال پہلے سلطان عبد المجید الثانی نے مسجد نبوی کی جو تعمیر کی تھی وہ آپ کو میں دکھلاتا ہوں۔ اور اس وقت جو ہے گنبد خضرا کو سلور سے
گرین کلر میں تبدیل کیا گیا تھا، وہ بھی آپ دیکھ سکیں گے یہاں پر۔ اب کئی لوگوں کے ذہن میں سوال ہوں گے کہ ولید بن عبد الملک بن مروان کو یہ ضرورت کیوں پیش آئی کہ اس نے جو حجرات ہیں ان کو مطلب ہے کہ گرا کے مسجد نبوی کے اندر داخل کیا۔ تو بیسیکلی اسی زمانے میں جب عمر بن عبدالعزیز یہاں پر گورنر تھے مدینہ کے، تو روضہ شریف کی جو چھت ہے، جو حجرہ کی جو چھت ہے وہ گر گئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے نا 80 سال کہ کیسے رہ سکتی ہے اس زمانے میں، گارے اور اینٹوں سے چیزیں جو بنی ہوئی تھیں کھجور کے پتوں وغیرہ سے، تو وہ جب نیچے گری تو اسی لیے پھر مسجد نبوی کی بھی توسیع کے حصے میں اس کو شامل کیا گیا اور ان کی دوبارہ سے ترمیم کی گئی تھی۔